ایک مشہور مثال ہے کہ بیٹی کہہ تو آپ کو رہی ہوں مگر سنا بہو کو رہی ہوں۔ اسی قسم کا واقعہ کل میرے سامنے گزرا ہے، جو کہ آپ لوگ بھی شاید دیکھ چکے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیں۔ ہمارے ایک یوٹیوبر بھائی صاحب اپنے چینل کے لیے ویڈیو بنا رہے تھے، تو میں یہ اسی سے ریلیٹڈ کچھ بات السلام علیکم میرے پیاری یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوشیاں بانٹیں، خوشیاں وصول کریں، آپ کی زندگی میں کوئی بھی دکھ درد تکلیف نہ آئے، آمین ثم آمین۔ آج آپ لوگوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی دیکھ لیا ہوگا کہ میں ایک نازک ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، تو آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہنا، کیونکہ مجھے اس میں آپ سب کی رہنمائی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ کل میں نے یونس بھائی مرحوم کے والد کا انٹرویو سنا، دیکھا بھی، اور اس میں اس طرح کی باتیں تھیں کہ سن کر مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ باتیں صحیح تھیں اور کچھ باتیں ایسی تھیں جو مزید سوالات کو جنم دے رہی تھیں۔ تو یہی کچھ سوالات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھے کامنٹ میں اس کا جواب لازمی دیں۔ خیر، ابھی تو یہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے، نازک موڑ میں داخل ہو رہا ہے، لیکن یہ دو خاندانوں کا معاملہ ہے اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، میں کون ہوتی ہوں، آپ کون ہوتے ہیں اس معاملے میں دخل اندازی کرنے والے۔ لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جس کے جوابات عوام اب جاننا چاہتی ہے، پہلے تو نہیں جاننا چاہتی تھی لیکن اب جاننا چاہتی ہے، کم از کم میں کچھ سوالات کے جوابات جاننا چاہوں گی۔ ایک دو دن پہلے جب ویڈیو آئی تھی ان کی یونس بھائی کے والد صاحب کی علیحدہ سے، مہوش صاحبہ کی علیحدہ سے، تو اس میں مہوش صاحبہ نے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ ثبوت ہیں جس سے میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکتی ہوں کہ یونس سے میں نے ایسے کوئی بھی مطالبات یا غلط باتیں نہیں کی، جبکہ یونس بھائی کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس بھی ثبوت موجود ہیں جس میں مہوش صاحبہ نے میرے بیٹے کو ورغلایا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرے بیٹے نے خودکشی انہی کی وجہ سے کی ہے۔ اور اب یہ جو مسئلہ ہے، یونس بھائی کے والد صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنا انصاف اللہ کے سپرد کرتا ہوں، مجھے اللہ سے انصاف چاہیے، جبکہ آر جے مہوش صاحبہ نے کل قرآن پاک اٹھا لیا تھا اور قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہیں کہ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں جانتی، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ تو یہی کچھ سوالات ہیں جو مطلب میرے مائنڈ میں چل رہے ہیں کہ یہ کیا اس کا اینڈ نکلے گا۔ خیر، اللہ کے سپرد انہوں نے معاملہ کر دیا ہے تو رب بہتر جانتا ہے اور وہی اچھا فیصلہ کریں گے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس معاملے کو ہوا دے رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرچ مسالہ لگا کے اس ٹاپک کو مزید ہوا دے رہے ہیں، ان کا دکھ نہیں کم کر رہے بلکہ ان کے دکھ پہ نمک لگا رہے ہیں۔ ایک فیملی کا جوان بیٹا چلا گیا، گھر اجڑ گیا، باپ کا سہارا اس سے چلا گیا، اور ایک طرف ایک جوان لڑکی اب موت کے بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ وہ لڑکا تھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اب جگہ دے، آمین، اس کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وہ تو اس جہان سے چلا گیا، اب پیچھے لڑکی رہ گئی ہے، تو آپ خود سوچیں، ایک تو اسے یونس کا دکھ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اب دنیا والوں کی طرح کی باتیں سن رہی ہے، برداشت کر رہی ہے، حالانکہ وہ ہے بھی چھوٹی بچی۔ انسان کا اچھا یا برا ہونا اس کے اپنے اعمال کے ساتھ ہے، یہ اللہ کے ساتھ اس کا اپنا معاملہ ہے، اس نے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے، لیکن اب جس طرح کی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو یہ سراسر غلط ہے۔ وہ آپس میں دو خاندان جو معاملات ہیں وہ نبھا سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اسی خاندان کو یہ مسئلہ پیش آیا تو وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کہاں پہ کون غلط ہے اور کون سچ ہے۔ میں اس بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جتنا میں اس کو لمبا کروں گی یہ لمبا ہوتا جائے گا، اور یہ بہت نازک سینسیٹیو سا موضوع ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ مجھے اس پہ مزید کوئی بات کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ سوالات ہیں جو یونس بھائی کے والد صاحب سے ہمارے یوٹیوبر بھائی نے پوچھے تھے، تو میں انہی سوالات کی وجہ سے ذرا ڈسٹرب ہوں، اور یہی سوالات میں آپ لوگوں سے بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ میری رہنمائی کریں، کیا جو میرے مائنڈ میں یہ سوالات ہیں یہ غلط ہیں یا صحیح ہے، یا آپ لوگ بھی میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا نہیں۔ جی، تو پہلا سوال تھا کہ جب ہمارے یوٹیوبر بھائی نے پوچھا تھا تو وہ یونس بھائی کے والد صاحب نے جواب دیا تھا کہ یونس کو آر جے مہوش لوگوں نے کہا تھا کہ تم خودکشی کا ڈرامہ کرو، تم جان بوجھ کے کچھ کھا پی لو، مرو گے تو نہیں، زندہ رہو گے لیکن تمہاری شرائط مان لی جائیں گی۔
اب یہی سوال میرے دماغ میں ہے کہ کیا یونس بھائی اللہ تعالیٰ سے جنت میں جگہ دے؟ کوئی دودھ پیتا بچہ تھا، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کام کرنے سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ خودکشی کا ڈرامہ کرو؟ ہزاروں ڈرامے ہوتے ہیں لیکن خودکشی کا ڈرامہ نہ ہم نے سنا ہے نہ اس طرح کبھی دیکھا ہے۔ تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مہوش صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ ڈرامہ کرو، یہ سراسر غلط بات ہے۔ یونس بھائی اور والد صاحب کا ان کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ آج کے دور میں آج کی اولاد جذباتی ہے، بات نہیں مانی گئی تو اس نے یہ غلط قدم اٹھا لیا۔ اس وقت اس کے دماغ میں شیطان نے پتہ نہیں کیا اس کو ورغلایا کہ اس نے یہ غلط کام کر لیا۔ اب اس میں آر جے مہوش صاحبہ نے جب یونس کو کہا کہ تم ڈرامہ کرو تو کیا پہلے بھی اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ آپ ڈرامہ کریں خودکشی کا؟ یہ کوئی اتنا آسان کام ہے؟ خودکشی کرنا کوئی ڈرامے میں آتا ہے؟ اسی سوال کا جواب مجھے چاہیے کہ کیا خودکشی والے ڈرامے ہوتے ہیں؟ کوئی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ خودکشی کرو پھر آپ کی ساری شرائط مانی جائیں گی؟ آر جے مہوش صاحبہ 5 بچوں کی ماں ہے، کم از کم یہ غلط مشورہ نہ اپنی بیٹی کو دے سکتی ہے نہ اس نے یونس کو دیا ہوگا۔ پھر یونس بھائی کے والد صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے پہ جادو ٹونا ہوا تھا، وہ ان کے بس میں تھا۔ ٹھیک ہے، گو مان لیا جادو ٹونا ہوا تھا، تو کیا وہ جادو ٹونا آپ لوگوں پہ اثر نہیں کر گیا؟ آپ لوگوں پہ اس کا اثر نہیں چلا؟ جب جادو ٹونا یونس بھائی پہ کام کر گیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یونس بھائی شروع دن سے آر جے مہوش صاحبہ کے فین بھی تھے، ان کے گھر آنا جانا تھا، رشتے کے لیے بھی انہوں نے ہی زیادہ زور دیا۔ پھر آپ لوگ آئے، رضامندی سے آپ لوگوں نے رشتہ بھی کروا دیا، پیار محبت سے اسٹامپ بھی لکھ کے دے دیا، تب آپ لوگوں کو مسکان بھی اچھی لگتی تھی، وہ دنیا جہاں کی کوئی بری لڑکی نہیں لگ رہی تھی آپ کو۔ تو کیا اس جادو ٹونے سے آپ لوگوں پہ کوئی اثر نہیں پڑا؟ حالانکہ مہوش صاحبہ لوگ آپ لوگوں کے گھر بھی آتے تھے، آپ لوگ بھی راضی خوشی یہاں آتے تھے ان کے گھر۔ 3-4 مہینے تک سب کچھ ٹھیک تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ درمیان میں پھر کیسے اس طرح کے جادو ٹونا اثر کر گیا؟ حالانکہ یونس بھائی پہلے دن سے آر جے مہوش صاحبہ لوگوں کے سپورٹ میں تھا، حق میں تھا، ان سے پیار کرتا تھا۔ تو یہ اس چیز کو اس طرح کا رنگ دینا یہ بھی سراسر غلط ہے۔ یہ آپ لوگوں نے کامنٹ میں لازمی بتانا کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ پھر ماشاءاللہ سے یونس بھائی کے والد صاحب اپنی زمینیں جائیدادیں جتنی بھی تھی ان کی گنوا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کہاں پہ ان کی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں اور کہاں پہ نہیں ہے، کتنی ہے، کیا ہے، یہ سارا کچھ بتا رہے تھے ڈیٹیل۔ کافی ماشاءاللہ سے کھاتا پیتا گھرانہ ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اس طرح کی زمینیں جائیدادیں کس کام کی، اتنی جائیداد کس کام کی، جب آپ کے اسی جائیداد کی وجہ سے آپ کا لخت جگر آپ سے بچھڑ گیا۔ ایک آدمی اپنی محبت پانے کے لیے اگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ سے مانگ رہا تھا زمین کا تو آپ دے دیتے، بیٹے کی خوشی کے لیے قربان کر دیتے۔ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے اولاد کی خوشی کے لیے، تو آپ بھی کر دیتے۔ جب 4 مہینے سے آپ نے زہر کا گھونٹ پی رکھا تھا، ایک ایسے گھرانے میں آپ نے رشتہ کر دیا تھا کہ بقول آپ کے وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ آخری گھونٹ بھی پی لیتے یہ زہر کا۔ پھر ہمارے یوٹیوبر بھائی نے کہا کہ بلوچ زبان کے پکے ہوتے ہیں، بالکل پکے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر وہ اتنے ہی پکے تھے، پہلے دن انہوں نے رشتہ کیا، خود گئے، دیکھا، رضامندی سے رشتہ ہو گیا، پیار محبت سے بات آگے بڑھ رہی تھی، بات شادی تک آ چکی تھی، تو پھر اینڈ میں یہی بلوچ کیوں مکر گئے اپنی زبان سے؟ یہ میرا سوال ہے کہ کیوں پھر وہ مکر گئے تھے، حالانکہ زبان کے پکے ہوتے ہیں۔ اگر بلوچ فیملی چاہے انہوں نے کچھ بھی سن لیا تھا مسکان کے بارے میں تو وہ اسے اپنی عزت بناتے، گھر لے کے جاتے، پھر بہو بیٹی کو اپنے طریقے سکھائے جاتے ہیں، چاہے وہ والدین کے گھر میں جیسی بھی ہو تو وہ بلوچ بن کے اس کو اپنے طور طریقے سکھاتے، اپنی روایات اقتدار سکھاتے۔ یہ ہوتے ہیں بلوچ۔ بلوچ پہلے دن سے ٹھیک تھے، لیکن جب ایک ٹائم آ گیا ان کی بلوچ پن دکھانے کا تو اس وقت انہوں نے اپنی بلوچ پن ختم کر دی۔ یہی میرا ایک سوال ہے کہ کیا یہاں پہ آ کے انہوں نے غلطی نہیں کی؟ پھر ماشاءاللہ سے یونس بھائی کے والد صاحب جو ہیں وہ اچھی خاصی سرائکی بول رہے تھے، اچھا زبردست بول رہے تھے، لیکن بچے تو نہیں ہے نا کہ ان سے اس لفظ کی غلطی ہو گئی ہو۔ ان کا پس پردہ یہ والا الفاظ کچھ اور اشارہ دے رہا تھا، کچھ اور تشریح کر رہا تھا، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ کم از کم دین اور شریعت کو بندہ اس چیز میں نہ لے کے آئے۔ پھر جب ان کے والد صاحب نے کہا کہ انہوں نے آج کل ایک نیا شوہر لیا ہوا ہے
تو یہ میرا ایک سوال ہے کہ کیا شوہر لنڈے بازار میں ملتے ہیں یا ہول سیل میں ملتے ہیں جو لیا ہوا ہے؟ تو یہی بات آپ نے تو اس انداز میں کر دی، لیکن کچھ یوٹیوبر میری بہنوں نے اور بھائیوں نے اسی الفاظ کو اتنا غلط طریقے سے پیش کیا، گالی کی طرح۔ خیر، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ بات کی جائے بہت زیادہ اس میں پیچیدگیاں ہیں، مسائل ہیں۔ تو یہ جو چند سوالات میں نے آپ سے کیے ہیں، پلیز مجھے آپ لوگ کامنٹ میں اس کا جواب لازمی دینا، کیونکہ میں کنفیوزڈ ہوں ان سوالوں کے جواب کے لیے، میں کنفیوز اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میرے چند سوالات جو ہیں یہ آپ کے بھی مائنڈ میں آ گئے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ ان کے والد صاحب کا انٹرویو سن لیں اور پھر اس کے بعد مجھے ان کے جوابات دیں کہ ہاں نتاشا صحیح کہہ رہی ہے یا غلط کہہ رہی ہے، یا مطلب میری بہن آپ اس چیز کو مان لیں یہ غلط ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے، کچھ بھی آپ لوگ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں تاکہ میری رہنمائی ہو جائے۔ لیکن اب میں آخر میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں، ایک طرف جوان بیٹا تو وہ اپنا کھو چکے ہیں، ایک گھر تو اجڑ چکا ہے، دوسرا گھر بھی ساتھ میں اجڑ رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی میرے یوٹیوبرز بہن بھائی ہیں، پلیز آپ لوگ یونس بھائی کی مغفرت کے لیے کہیں نا، آپ لوگ اس کی اچھائی تو نہیں دکھا رہے ہو۔ میں نے تو اس کی کافی ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ لوگ یونس بھائی کی سوائے ایک دو یوٹیوبرز کچھ ہیں جو یونس بھائی کی حسین یادگار یادیں شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، جنہیں دیکھ کے ہماری دعا نکلتی ہے ان کے لیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے مرچ مسالے لگا رہے ہیں کہ سن کے میں تو حیران ہو گئی ہوں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ عذاب انہی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو چلیں چلتے ہیں، اگر میری باتیں بری لگی ہوں تو آئی ایم سو سوری، اگر نہیں لگی ہوں تو بھی آئی ایم سو سوری۔ تو چلیں یہیں پہ اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔